ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ہمارے اپنے اسٹیٹ سٹرکچر کے بنیادی مسائل میں سے یہ غالباً سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ جب آپ ملکی نظام کو مذہب کے تابع کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ایک اس لیے کہ ریلیجن ایک بلیف سسٹم ہے اور اسٹیٹ ملٹیپل بلیفز والے کروڑوں لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، اسی لیے یہ فارمولا کبھی کامیاب نہیں ہو پایا کہ ایک بلیف سسٹم کو کروڑوں لوگوں پر اپلائی کیا جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ پہلا یہ میرا ویڈیو رسپانس ہے فیصل وڑائچ صاحب کی کسی ویڈیو پہ، سلام ان کی خدمت میں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ سید محمد محمود صاحب کو بھی میں مینشن کرنا چاہوں گا، جنہوں نے مجھے یہ ای میل کیا یہ لنک کہ اس میں ایسی بات کہی گئی ہے جس کا رسپانس ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسی انفارمیشن آتی ہے، بائی آل مینز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رسپانس وارنٹڈ ہے، تو آپ مجھ کو وہ ای میل بھیج سکتے ہیں۔ سرٹنلی وی ول لک انٹو اٹ۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ جو فیصل وڑائچ صاحب نے یہاں پہ شروع میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اور چیز ہے، جو ریلیجن ہے وہ بلیف سسٹم ہے، اور بلیف سسٹم کو آپ سب پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ وہ باتیں آپ نے سن لی۔ اب دو فنڈامنٹل پریمیسز ہیں یہاں سے جس پہ انہوں نے اس بات کو بیس کیا ہے۔ پہلی یہ کہ سارے بلیف سسٹمز ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں، اور دوسری یہ کہ بلیف سسٹم پہ اگر آپ ایک ملک کو چلائیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب نے اس بلیف سسٹم کو ماننا ہے۔ یہ باتیں ضروری نہیں ہے کہ دونوں ٹھیک ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسی پرزمپشن پہ، اس پرزمپشن کو جو کہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، انہوں نے اس پرزمپشن کو یا سیٹ آف پرزمپشنز کو نیسیسریلی ٹھیک قرار دے کر آگے اپنا جو فتویٰ ہے وہ دیا ہے۔ ناؤ لیٹ می ایکسپلین اس میں پرابلم کیا ہے۔ اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جو بلیف سسٹم ہوتا ہے وہ سب پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ ویل سیکولرزم، پرٹیکولرلی جو لیفٹ کا سیکولرزم ہے، جو فیصل وڑائچ صاحب کا ہے، وہ تو یہ تجربات کر چکے ہیں۔ Now you can say کہ ایتھیزم بلیف سسٹم نہیں ہے، وہ ایک اور بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن جب سوویت یونین نے اسلام بین کیا سینٹرل ایشیا میں، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، قرآن پڑھنے پہ پابندی لگا دی سارا، تو وہ تو ایگزیکٹلی یہی کر رہے تھے کہ اپنا سسٹم انہوں نے اکراس دا بورڈ، یہ میں نے آپ کو مسلمانوں کی بات بتائی ہے، سیم ایز کرسچنز پہ بھی وہی ظلم کیا، مسلمانوں پہ بھی وہی ظلم کیا۔ تو فیصل وڑائچ صاحب جس آئیڈیا کو پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں تو ایکچولی یہی پرابلم ہے جن کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ then one has to ask کہ اگر یہ وہی ہسٹری ہے، وہ بلری گور وائلنس سے بھری ہوئی ہسٹری جس کے آپ حق میں ہیں، تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ریلیجن پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو یہ سیکولرزم کا پرابلم ہمیں نظر آتا ہے۔ میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دی ہے، اکراس دا بورڈ آپ کو بہت سی ایگزامپلس اور بھی مل جائیں گی۔ لیکن جو دوسری پرزمپشن ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے اوور سمپلیفائی کر دیا کہ سارے کے سارے بلیف سسٹمز ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ ناؤ پروفیسر روئے کاساگرانڈا جو کہ ماہر ہیں ہسٹری کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیر واز اے ٹائم کہ کرسچینٹی جو عیسائی دنیا ہے اس کی 60% پاپولیشن ان ون ٹائم مسلم رول کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ تو ان کا یہ کہنا کہ یہ کبھی بھی تجربہ کامیاب نہیں ہوا کہ آپ ایک بلیف سسٹم پہ ایک ریاست کو بنائیں اور وہ کامیاب ہو جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رائز آف سیکولرزم سے پہلے ساری ہی ریاستیں کسی نہ کسی مذہب پہ ہوتی تھیں، اور وہ کامیاب بھی ہوتی تھی، ناکام بھی ہوتی تھیں۔ یعنی کہ جتنی کامیاب ہوئی ہیں اس میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیکولر ہو گئی تھی تو وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ یہ جو ایگزامپل ہے کہ جو مسلم اتنا امپائر اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ عیسائی دنیا کا 60% مسلمانوں کے رول کے تحت رہ رہا تھا، پوری آزادی کے ساتھ رہ رہا تھا، پورا ان کا اپنا سیٹ اپ تھا، اس کے اندر کوئی اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس نہیں تھی، کیونکہ اسلام میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو مدینہ اکورڈز ہیں، جس پہ ریاست مدینہ بنی ہے، اس کے اندر جو وہاں پہ جیوز رہتے تھے ان کو پوری آزادی تھی کہ وہ اپنے معاملات میں آزاد ہیں، کیونکہ بلیف سسٹم کا مطلب یہ نہیں ہے اسلامی ریاست میں کہ آپ جو نان مسلمز ہیں ان کی عبادتوں پہ پابندی لگا دیں گے، ان کو زبردستی نماز پڑھانا شروع کر دیں گے، ان کو سارا نو سر، یہ آپ کے سیکولرزم نے کیا ہے کہ وہ کوئی چرچ نہیں جا سکتا، کوئی مسجد بھی نہیں جا سکتا، پادری مار دو، مولوی مار دو۔ دس از یور ہسٹری ناٹ آور ہسٹری۔ ہماری ہسٹری میں انسیڈنٹلی اگر کسی نے کیا ہے تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ تو isn't this amazing کہ جس چیز کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں اگر مسلمانوں میں سے کسی نے کی تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے لوگوں نے جو کیا آپ ان کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو اس سے فنڈامنٹلی فلوڈ آرگومنٹ جو فیصل وڑائچ صاحب نے پیش کیا ہے، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ڈیفینیٹلی یہ چلنے والا نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ناٹ۔ کیوں نہیں چلنے والا ہے؟ I'll explain that in a minute. Right now
ان کے دوسرے کلپ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں بیسک پرابلم یہ بھی ہے کہ مذہب کی تشریح ایک اوپن فرنچائز بنا دی گئی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی تشریح کے مطابق کیے گئے فیصلے حتمی فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور باقی سب ان کا استدلال، ان کا ریشنل مان بھی لیں گے۔ اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جن کی مذہبی تشریح نہیں مانی جائے گی انہیں کس لاجک کے تحت قائل کیا جائے گا کہ وہ پرم طور پر اپنی تشریح سے دستبردار ہو جائیں اور بندوق نہ اٹھائیں۔ اگین ایک ایسی پرزمپشن جس کی کوئی اس کے پیچھے علمیت نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے آپ ان کو کیسے منائیں گے، سب کی تشریح اپنی اپنی ہوتی ہے۔ I will urge فیصل وڑائچ صاحب کی پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ اسلام میں ریاست کے تصور کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ وہ ہے کیا۔ جب وہ ایسا کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں ریاست ایک مجتہد کی حیثیت رکھتی ہے، which is to say کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سب اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ فرینکلی الٹرنیٹیو ماڈل جو یہ دینا چاہتے ہیں سیکولرزم کا، اب آئدر سیکولرزم میں لوگوں کو انٹرپریٹیشن کی اجازت نہیں ہوگی یا ہوگی۔ اگر اجازت نہیں ہوگی تو پھر وہ مذہبی آزادیوں والا جو کہنا صحیح چورن وہ یہاں پہ فلوپ ہو جاتا ہے، اور اگر اجازت ہوگی تو مسئلہ تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ملک بنے گا یا ایک مذہبی ملک بنے گا، یور ٹرم، تو اس میں انٹرپریٹیشنز اپنی اپنی ہو گئی ہیں، کیونکہ اسلامی ریاست تو انٹرپریٹیشنز کو روکتی ہی نہیں ہے، کہتی ہے جتنی مرضی کرو، کوئی ایشو نہیں ہے، دیٹس انٹائرلی اپ ٹو یو۔ لیکن جو ریاست کے معاملات ہیں، ریاست بحیثیت مجتہد ان کو فورس کرتی ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی شیعہ کمیونٹی رہتی ہے، وہ اپنے معاملات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کو پریکٹیکلی پالیسی لیول پہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، لیکن ریاست یہ نہیں کرتی ہے کہ وہ کسی سے زکوٰۃ زیادہ لے لے، کسی سے کم لے لے، کسی سے ایسے کر لے، کسی سے ویسے کر لے۔ آپ ڈکلیئر کریں کہ آپ کی فقہ میں وہ کیا معاملات ہیں، یو آر فائن۔ ریاست اپنے معاملات چلاتی ہے ریلیجس بیس کے اوپر، اور اس پہ سب کا اگریمنٹ ہے، اور یہ اتنا بھونڈا قسم کا ایک اگریمنٹ ہے۔ ایم شور فیصل وڑائچ صاحب کی اپنی تو آرگومنٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت عرصے سے یہ چلی آ رہی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ بھائی ہمارے جو 22 نکات ہیں وہ اسی لیے سائن کیے گئے تھے ارلی 50s میں، جو کہ دوبارہ ریوائیو ہوئے 2011 میں ریسرفیس ہوئے ہیں، کہ ہر مسلک سائن کر کے دے رہا ہے کہ آپ یہ امپلیمنٹ کر دیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ آپ ہمارے پیچھے نہ چھپیں کہ ہماری یہ تشریح ہوگی وہ تشریح ہوگی۔ پتہ نہیں went on to say کہ جو اس سے ڈس ایگری کریں گے آپ کیسے ان کو قائل کریں گے کہ وہ بندوق نہ اٹھائیں۔ دس از سچ اے ڈساپوائنٹنگ اسٹیٹمنٹ فرام سچ این ایجوکیٹڈ پرسن، کہ وہ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ جس کی بات نہیں مانی جائے گی وہ گن اٹھا لے گا۔ بھائی یہ آپ کا طریقہ کار ہے، یہ ریڈ آرمی وائٹ آرمی یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ ہماری نہیں مانی، مینشوک کی لڑائی ہو رہی ہے بولشوک سے، وہ اس کی ہو رہی ہے اس سے، دیٹ از ناٹ اس۔ ہم نہیں کرتے۔ آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں کتنے مسالک ہیں، اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ریاست یہ تو نہیں کہ ایک مسلک اٹھ کے تو نہیں کہتا کہ میرے والے تم نے امپوز کرنا ہے، میں دوسرے والے کو نہیں مانوں گا، ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ آپ رمضان میں دیکھ لیں، کیا اسلام میں جتنے مسالک ہیں رمضان کے مہینے میں سارے ایک ہی وقت روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت افطار کرتے ہیں؟ ان کی اپنی اپنی آزادی ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ نہیں اہل تشیع مسلک ہے وہ 10 منٹ بعد افطار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے؟ ان آرگومنٹس میں جان نہیں ہے، یہ صرف فضول سویپنگ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہی پاکستان کے لوگ ایسا چاہتے ہیں، نہ ہی پاکستان کے لوگوں کا یہ تقاضا ہے، اور وہ جو 22 نکات ہیں وہ اس لیے ہیں، اور سارے مسالک نے اس پہ سائن کیے ہوئے، 30 سے زیادہ علماء نے سائن کیے ہوئے ہیں، ہر مسلک کی ریپرزنٹیشن ہے کہ دس از واٹ وی آر لوکنگ فور، آپ یہ امپلیمنٹ کر دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آئین کے دیباچے میں قرارداد مقاصد میں آبجیکٹو ریزولوشن میں پاکستان بنانے والے لکھ چکے ہیں کہ ریاست کے فیصلوں میں خدائی احکامات حتمی حیثیت رکھیں گے، عوامی رائے سے زیادہ اہمیت حاصل ہوگی انہیں۔ جب قرارداد مقاصد اور یہ سب تحریر لکھی جا رہی تھی تو بہت سے لوگ پکار کر کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے فیصلہ سازی کا اختیار عوام کے علاوہ کسی بھی ریلیجس ٹیکسٹ کو دے دیا تو اس کی تشریح کرنے والے ہی پاکستان کے اصل حاکم بنیں گے، چاہے منہ کی طاقتور ملائی جتھا ہو یا ریاست پر قابض کوئی بھی ڈکٹیٹر جو ملا کا کردار اپنے ہاتھ میں لے لے۔ دونوں صورتوں میں عوام کی رائے مائنس ہوگی اور ٹیکسٹ کی تشریح ہی حکومت کرے گی۔ دس از دی موسٹ ڈیفیکلٹ آرگومنٹس ہمارے سیکولرز کے لیے۔ اس پہ حسنین بن سجاد نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا، 3 سوال اٹھائے، چوتھا اس میں نے ایڈ کیا، لیکن اس سے پہلے یہ ہوا کہ وہ جو گفتگو ہے وہ چل رہی تھی ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب سے، تو انہوں نے اپنے کلاسیکل تیمورین فیشن میں حسنین کو بلاک کر دیا۔ مجھے تو پہلے ہی کیا ہوا تھا کہ گفتگو کا رستہ ہی بند ہو جائے۔ سو ہیئر از دا پرابلم۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بات نہیں مانی جائے گی تو آپ کیا کریں گے اس وقت جب عوام یہ کہے کہ ہمیں شریعت چاہیے؟ دین واٹ؟
वुड यू कंसीड? आप सेकुलरिज्म की कुर्बानी देंगे? फिर सेकुलरिज्म में क्या ये ओपननेस है? ऑब्वियसली नॉट। तो हमने तो जो सर्वे पाकिस्तान में देखे हैं वो सारे ही, एक वास्ट मेजॉरिटी लोगों की हमेशा यही कहती है कि हमें एक शरिया ड्रिवन कंट्री चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट को ना माना जाए इसलिए कि अवाम की जो जो उनके मुतालबे हैं, अवाम की विल, उनकी ख्वाहिशात रिफ़्लेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अवाम की ख्वाहिशात ही अगर ये हों कि इस मुल्क में जो हमारा सेक्रेड स्क्रिप्चर है उसकी रोशनी में बनाए हुए असूल कवानीन वो अप्लाई करें, तो फिर क्या आप उनको डिनाई कर देंगे? बिकॉज फैसल वराइच साहब, एंड फॉर दैट मैटर एवरी अदर सेकुलर इन पाकिस्तान, यू कांट हैव इट बोथ वेज। आइदर आप लोगों की राय का एहतराम करेंगे या नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम लोगों की राय का एहतराम करेंगे उस वक्त तक जब तक सेकुलरिज्म का केस मजबूत होता है। जहाँ से लोग इफ़ दे टर्न ऑन सेकुलरिज्म इटसेल्फ, तो फिर हम लोगों की बात को नहीं मानेंगे। ये नहीं हो सकता। सो पाकिस्तान के केस में, चूंकि आपने पाकिस्तान के केस में ये बातें कर रहे हैं, तो फिर तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि पाकिस्तान के केस में सेकुलरिज्म की कोई गुंजाइश नहीं बनती। ना ये इस मकसद के लिए मुल्क बना था, ना ही इसको लोगों ने कभी पसंद किया है। आज भी लोग इस सिस्टम से तंग हैं, वो चाहते हैं। हमारा ये काम है कि हम उनकी इस चाहत को जो मुल्क के अंदर सियासत है उसमें ट्रांसलेट करें कि जब इलेक्शंस वगैरह आएँ तो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। लेकिन जो सर्वेज़ हैं आप उनको क्लियरली देख सकते हैं कि लोग तो ये चाहते हैं कि शरीयत आनी चाहिए, यहाँ पे सिस्टम आना चाहिए। आपकी मर्ज़ी ये है कि सेकुलरिज्म हो जाए और सब लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लें। इन दिस केस आपने ये अस्यूम किया हुआ है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 3 हिस्से आपके वीडियो के मैंने चलाए हैं, जिसमें जो प्रेजेंट मैंने केस किया है आपकी खिदमत में रखा है फैसल वड़ाई साहब, और जो आम आवाम है उनकी खिदमत में रखा है कि आपने जो फंडामेंटल प्रेमिसेस इकट्ठी की हैं वो सारी की सारी फ्लॉड हैं, वो सारी की सारी गलत हैं। देयरफॉर जो नतीजे आपने अखज़ किए हैं उसका नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ये है, इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस है कि वो भी गलत है। बहरहाल ये मेरी क्रिटिक ख़त्म होती है यहाँ पे। मैंने आप पे कुछ मज़ीद वीडियोस और भी बनानी हैं, क्योंकि आप एट टाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं कोई तल्ख बात नहीं करना चाहता। ये मेरा पहला आपके साथ एक रिस्पॉन्स है, बट समटाइम्स इट बिकम्स बिट डिफ़िकल्ट टू फॉलो कि एक तरफ सैलाब पाकिस्तान इंडिया के अंदर आए हुए हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि रेड क्लिफ की बाउंड्री गई इसलिए कि पांचों दरियाओं में पानी है। रियली ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है कि जिसको आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं कि मैं अपना जो टू नेशंस थ्योरी है उसके खिलाफ बात कर दूं। सैलाब है, लोग मर रहे हैं, कोई बात नहीं। टू नेशंस थ्योरी तो वो तो डिफीट हो रही है। खैर, आई थिंक यू आर अ बेटर मैन। इस चीज़ पे मैं आपको जज नहीं करूँगा, सिर्फ आपके नोटिस में ला रहा हूँ कि यू आर बेटर देन दिस, आप इससे बेहतर बातें कर सकते हैं। एंड देन वी हैव द इवोल्यूशन डार्विनिज्म, जिस पे आपने वीडियो बनाए हैं, उस पर मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, बिकॉज जो चीज़ें आपने कही हैं फ्रैंकली दे डोंट मेक एनी सेंस। एंड आप पढ़े लिखे आदमी हैं, उम्मीद है आप चैलेंज, रिस्पेक्टफुल एकेडमिक चैलेंज अगर आपको किया जाए तो आप उसको माइंड नहीं करेंगे। एटलीस्ट पब्लिक का ये हक है कि दोनों तरफ की इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।